میں نے اور آپ سب نے اکثر ایسا سنا ہوگا کہ ایک عورت کی پہچان اس کے گھر سے ہوتی ہے۔ اگر اس کا گھر صاف ستھرا چمکتا ہوا ہے تو ایک اچھی عورت کی پہچان ہے۔ اگر اس کا گھر بکھرا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، تو پھر آپ ایک بے عقل انسان ہیں، بے عقل عورت ہیں کہ آپ کو سلیقہ ہی نہیں گھر سنبھالنے کا۔ وہ تو ایسے ہی بے عقل عورت ہے۔ کبھی آپ سے پوچھا ہے، کبھی آپ سے کسی نے پوچھا ہے کہ آپ تھک گئی ہیں؟ کبھی آپ کے لیے کچھ چند لمحے گزارے ہیں کہ آپ نے کے کبھی ساتھ بیٹھ محسوس کر آپ کیا سے ہے پوچھا جائے کہ دن بھر کہ کام آپ کرنے کے باوجود رات یہاں کو پر جب کچھ سر پہ لڑکیاں تکیا یا کچھ عورتیں میری ساتھ نا اتفاق بھی ہوں گی اور کہیں گی کہ آپی صرف جھاڑو سے انسان تھک جاتا ہے۔ جی ہاں، جھاڑو سے انسان تھک جاتا ہے۔ آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ دن بھر کام کرنے کے باوجود رات کو جب سر تکیے پر رکھتی ہیں تو کمر میں درد ہوتا ہے، ہاتھوں میں تھکن ہوتی ہے، دل میں ایک عجیب سی بے چینی ہوتی ہے؟ کیا کبھی سوچا ہے آخر یہ روز روز کے جھاڑو، یہ صفائی کا جنون ہمیں سکون دے رہا ہے یا آہستہ آہستہ ہماری طاقت چھین رہا ہے؟ ہم عورتیں صفائی کو صرف صفائی نہیں سمجھتے بلکہ اپنی عزت، اپنی محبت اور اپنی قدر کا پیمانہ سمجھتی ہیں۔ گھر چمکتا ہوگا، دل مطمئن ہوگا، ذرا سا بھی بکھرا ہوا ہو جیسے دل بکھر گیا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں میری یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ سو میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی، مسکراتی ہوگی، سدا ہی ہوئی ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں اور اپنی آپی کے ساتھ رہیں۔ آپ کی آپی بھی اللہ کے کرم سے آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے جناب۔ ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، یہاں پر میری بہت سی بہنیں مجھے کہیں گی کہ آپی کیا جھاڑو سے بھی انسان تھکتا ہے یا کیا گھر کی صفائی سے بھی انسان تھکتا ہے؟ گھر تو وہ چیز ہے جس کو چمکانا ہر ضروری ہوتا ہے، لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کی جو عادت دیکھنے میں تو ایک بہت معصوم سی لگتی ہے، کبھی آہستہ آہستہ آپ کو تھکا دیتی ہے؟ آپ کی کمر کا درد، آپ کے جوڑوں کا درد، آپ کی اداسی جو شام ڈھلے بغیر کسی وجہ سے آ جاتی ہے۔ اس کا تعلق روز روز جھاڑو سے نہیں ہے۔ ہم میں سے اکثر عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ جھاڑو لگانا تو ایک عام سی عادت ہے، ایک عام سی بات ہے، اس میں سنگینی والی کیا بات ہے؟ مگر ذرا غور کریں، ہماری مائیں، ہماری دادیاں، انہوں نے صفائیاں کی مگر ان کے پاس بہت ٹائم بچتا تھا۔ آج کل کی مائیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ آج کی عورت صرف گھر کے کام نہیں سنبھالتی، بچوں کی پڑھائی دیکھتی ہے، بچوں کو سپارے کے لیے بھیجنا، ان کی کاری کو دیکھنا، کیونکہ آج کل کی زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جو عورتیں خود بھی جاب کرتی ہیں، کیا ان کے لیے جھاڑو صرف محض ایک جھاڑو ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ وہ خود کو مجبور بھی کرتی ہیں کہ اس لمحے گھر بھی چمکا ہوا ہو۔ سوچیں اگر مشین کو بغیر آرام ملے، چلاتے رہیں، آخرکار وہ گرم ہو کر بند ہو جاتی ہے، کبھی کبھار بند ہو جاتی، جیسے ایک گاڑی کو چلنے کے لیے پیٹرول، آئل چینج کرنے کی یا مکینک کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ایک انسان کو چلنے کے لیے جب وہ چلتی رہتی ہے تو آخر تھک جاتی ہے تو اس کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارا جسم بھی ایک مشین ہے، ایک گاڑی کی طرح ہے، مگر ہم اس مشین کو آرام کا موقع ہی نہیں دیتے۔ اور سب سے تکلیف بات یہ ہے کہ تھکاوٹ صرف جسمانی نہیں ہوتی بلکہ ہمارے رویے بھی چینج ہو جاتے ہیں۔ کبھی غور کیا ہے کہ آپ صفائی کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تھک جاتی ہیں تو بچوں پر جلدی غصہ کرنے لگ جاتی ہیں، شاؤٹ کرتی ہیں، چیختی ہیں، چلاتی ہیں، ایون کہ مارتی بھی ہیں۔ شوہر کو ذرا سی بات ہو تو بہت بری لگ جاتی ہے، دل پہ لگ جاتی ہے اور سارا دن ناراضگی میں گزر جاتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ صفائی اتنی ضروری آپ نے سمجھ لیا کہ گھر کے لیے وقت ہی نہیں ہے، گھر کے لوگوں کے لیے وقت ہی نہیں نکالا۔ گھر میں شوہر کو آپ کی ضرورت ہے کہ وہ کچھ لمحے میرے ساتھ بات کریں، پر کیا آپ ماسی کی طرح بس کام میں کام کرتی جا رہی ہیں؟ آپ نے کبھی محسوس ہی نہیں ہے کہ میرے شوہر کو، میرے بچوں کو میری ضرورت ہے؟ یہ بات آپ کے دل پہ تو ضرور رکھے گی، لیکن یہ بہت حقیقت ہے۔ اور رات کو سونے سے ایک عجیب سا خدشہ اور خالی پن آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ سارا دن گزر گیا اور مجھے حاصل کچھ بھی نہ ہوا، مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا۔ ذرا ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ آپ سارا دن کام کیا، اپنی تھکن نہ دیکھی، اپنی کوئی چیز نہ دیکھی، اپنے آپ پر توجہ نہ دی، کیا کسی نے آپ کو انعام دیا؟ نہیں نا، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ سارا دن آپ نے گھر کی فیملی، اپنے شوہر کی فیملی کو سنبھالا، صبر کیا، آخر میں کیا ملا؟
آپ کو یہی ہوا ہے کہ لوگ نہ، کبھی دیکھا ہے آپ نے کہا ہے کہ گھر گندا ہے تو آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ ایسا ہے کہ آپ کے بس دل میں ایک خوف ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، ساس سسر کیا کہیں گے، سسرال والے کیا کہیں گے کہ گھر گندا ہے اور بیٹھی ہے۔ یقین جانیے آپ کے دل کا خوف ہے۔ کبھی آپ نے کہا ہو کہ گھر میں مہمان آ گئے اور گھر میں سارا کام ہے، یا مہمان آنے والے گھر کا کام تو پڑا ہوا ہے، بس آپ کو لوگوں کا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ کبھی بھی آپ کی دعا نہیں بن سکتے، لوگ کبھی بھی آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ جو صفائی ایک عادت ہونی چاہیے، ایک جنون بن جائے تو آپ کی صحت، رشتہ دار اور سب سے بڑھ کر آپ کی اپنی ذات کو متاثر کر دیتی ہے۔ لوگوں کا ڈر دل سے نکال دے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ چھوڑ دیں لوگوں کی فکر کرنا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں کے خوف سے آپ صفائی کرتی ہیں، صفائی کریں۔ صفائی نصف ایمان ہے، ایمان میں ہے صفائی کرنا بہت ضروری ہے، لیکن ایک حد تک۔ اپنے جسم کے کہتے ہیں تھکاوٹ سے بھر کر کچھ نہیں ہے کہ آپ کو تھکاوٹ مل رہی ہے، آپ بس کام کر رہی ہیں، کام 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 اور بس کام۔ گھر کے لیے کوئی ٹائم نہیں، بچوں کے لیے کوئی ٹائم نہیں، ایون کہ آپ کے بچے بھی آپ کے پاس بیٹھے بیٹھے بس گھبرا سے جاتے ہیں۔ نہیں، ایسا کبھی نہیں۔ صفائی کریں لیکن ایک حد تک۔ نمبر 1، صفائی ضرورت ہے، عبادت نہیں ہے۔ آپ کا دل خوف سے بھرپور ہے کہ لوگ آئیں گے، لوگ کیا کہیں گے، میرا گھر بکھرا ہوا ہے، یہاں سے یوں صفائی کر لی جائے۔ یار بھاڑ میں جائیں لوگ، آپ لوگوں کی کیوں ٹینشن کرتے ہیں؟ کیا لوگ کہیں گے؟ بس 1 سے 2 باتیں کریں گے بس۔ اگر آپ کی ہمت اور آپ کی طاقت ہی یہ جواب نہیں دے رہی کہ آپ نے کام کرنا ہے تو آپ لوگوں کی فکر کیوں کر رہی ہیں؟ ایک جگہ آپ کی تھکاوٹ ہے، ایک جگہ آپ کا جسم ہے، دوسری جگہ صفائی ہے۔ کیا آپ اپنے آپ کو ترجیح؟ بہت سی میری بہنیں اپنے آپ کو ترجیح نہیں دیتی، بہت سی بہنیں میری کام کو ترجیح دیتی ہیں، کہتی ہیں دن رات تھکے بغیر بس وہ کام ہی کرتی رہیں۔ آخرکار ایک جب لمٹ آتی ہے، جب ایک مقام آتا ہے، ایک جب وقت آتا ہے تو انسان کے ہاتھ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، انسان کا جسم کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جب رات کو سوتی ہیں نا تو آپ کی کمر ٹوٹ رہی ہوتی ہے، آپ کے ہاتھ بس ایسے تھکاوٹ ہوتی ہے یا سوجن ہو رہی ہوتی ہے۔ ہوتا ہے نا زندگی کے ایک مقام پر جب آپ کی عمر 40 سے 45 سال ہو جائے گی تو آپ کو آٹومیٹک لگے گا کہ آپ کے جسم کی حرکت نہیں ہے، آپ کے جسم تھکاوٹ سے ساری زندگی کام کرتے رہے ایک مشین کی طرح، لیکن آرام نہ دیا تو ساری زندگی آپ کا پھر ایک جب آرام کا ٹائم آیا تو آپ کی باڈی نے آپ کے ساتھ نہیں دیا۔ کام دیکھیں، صفائی نصف ایمان ہے، کام کریں لیکن کام کا جو ہے وہ حساب رکھیں کہ اس وقت میں نے کام کرنا ہے اور اس ٹائم میں نے آرام کرنا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے اپنے لیے وقت مقرر کریں۔ دیکھیں کبھی آپ نے کہا ہے کہ کام 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 اور کام، بس کام کرتی رہی ہیں، اپنے لیے کبھی وقت نکالا ہے؟ نہیں نا۔ کبھی صبح آپ اپنے لیے ایک کپ چائے بنا رہے اور ایسی جگہ بیٹھیں یا کہیں اپنے چھت پر یا کہیں ٹیرس پر آپ بیٹھیں اور اپنے آپ سے باتیں کریں کہ آپ نے زندگی میں کیا کھویا اور کیا پایا ہے، تو آپ کا دل آپ کو ضرور کہے گا کہ میں نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ آپ کہیں گے کہ میں نے اپنے لیے تو وقت نکالا ہی نہیں۔ کبھی اپنے لیے چائے پئیں، چائے کا گھونٹ بھریں اور اپنی اس سوچ میں جائیں کہ میں نے کیا کیا، میں نے اپنی زندگی میں کیا پایا ہے۔ وقت جو ہے کام کرنے کا ایک وقت مقرر کریں۔ 1 گھنٹہ ناشتے کے بعد آپ نے 1 گھنٹہ جو ہے وہ کام کو دینا ہے۔ اس کے بعد چاہے وہ کام پڑا رہے، چاہے جو بھی ہو، آپ نے کام کو ہاتھ نہیں لگانا، چاہے وہ کام پڑا ہی کیوں نہ رہے، چاہے جو بھی ہو جائے۔ کام سے ضروری آپ ہے، آپ کا وقت ہے، ایک وقت چلا گیا تو دوبارہ نہیں آئے گا۔ نمبر 3، اپنی قدر کرو، گھر کی صفائی سے نہ جوڑیں اپنی قدر کو گھر کی صفائی سے بالکل نہیں۔ دیکھیں گھر ایک عمارت ہے، آپ کی خوشی کا ذریعہ نہیں ہے۔ آپ ایک حد تک کہہ سکتی ہیں کہ صفائی ہوگی تو میرے دل کو مطمئن ہوگی، میرے دل کو خوشی ہوگی، لیکن آپ کی اپنی جان ہوگی، آپ کی اپنی ہمت ہوگی تو آپ اس گھر کو سنوار پائیں گی۔ اگر آپ کی ہمت نہیں ہوگی آپ اس گھر کو بالکل بھی سنوار نہیں سکتے۔ جو گھر آپ کے لیے ہے وہ تو آپ کے لیے ہے نا۔ تو گھر کی صفائی، اپنی قدر پہلے اور پھر گھر کی صفائی۔ جب آپ اپنی قدر خود جانیں گی نا تو یقین کیجئے گھر کے سارے افراد آپ کی قدر جانیں گے۔ بس آپ نے ٹائم مقرر کرنا ہے کہ آپ نے ٹائم میں کون سا کام کرنا ہے اور کون سا نہیں۔ نمبر 4 پر ہے اگر ممکن ہو کاموں کے لیے اپنے بچوں کو بھی
ساتھ ملائیں. دیکھیں کام صرف ایک عورت کی ذمہ داری نہیں ہے, آپ کے بچے بھی انوالو ہونے چاہیے, اس طرح کہ آپ کا شوہر بھی آپ کے ساتھ کوآپریٹیو ہو. چھوٹے چھوٹے کام اپنے بچوں کو دیجئے کہ وہ کام کریں, کہ وہ چھوٹے چھوٹے کام تو کر سکتے ہیں نا, کہ کھانا بنا دیا آپ نے, برتن لے آؤ, بچوں اپنے کاؤنٹر پہ رکھو. یا ایون کہ یہ کچھ مائیں تو ایسی ہوتی ہیں بچوں کو صدائیں لگاتی ہیں, یا کچھ بچے ماؤں کو صدائیں لگا رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں ماما پانی کا گلاس تک دو. دیکھیں بچوں کی اس طرح عادت ڈالیں کہ بچے اپنا کام خود تک کر سکیں. چھوٹے چھوٹے کام بچیوں کو لگائیں کہ کپڑے طے کر کے اپنے الماری, اپنے وارڈروب جو ہے وہ سیٹ کرو. بیٹوں کو اس قدر بنائیں کہ وہ بچے چھوٹا سا کام جو ہے کھانا کھا کر اپنے برتن کچن تک رکھیں. یہ چھوٹے سے کام ہے نا, بچوں کے اور آپ کا بڑا ہیلپ فل ہو سکتے ہیں. اگلا پوائنٹ ہے شوہر کے لیے وقت نکال. دیکھیں سارا کام کرتے کرتے آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کو شوہر کی آپ کی ضرورت ہے. سارا دن کام کرتے رہیں گے بس ایک ماسی کی طرح. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ کام نہ کریں, کام کریں, لیکن ایک حد تک اپنے کام کو ساتھ رکھیں اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی وقت نکالیں. کیونکہ بہت سے لوگ اور بہت سے بچے ایسے احساسی کمتری میں ہوتے ہیں جن کو ٹائم نہیں دیا جاتا, کیونکہ ٹائم دینا بہت ضروری ہے. دیکھیں یہ زندگی کی فیسلٹیز کے ساتھ ساتھ ہمیں کہہ دیتی ہیں کہ سب کچھ تو دیا ہوا ہے, کھانا پینا ہر چیز اس کے پاس ہے, لیکن وقت کا ہونا بہت ضروری ہے. اپنے بچوں کو وقت دیجیے. جو انسان بس کاموں میں رہتا ہے, شوہر کو وقت نہیں دیتے, دیکھیں وہ شوہر بھی اکتا سا جاتا ہے بیوی سے. وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس تو میرے لیے وقت ہی نہیں, میں جاؤں کہیں اور اپنے لیے سکون تلاش کروں. کام کرنا کوئی جرم نہیں ہے, کام کریں ساتھ ساتھ, لیکن اپنے گھر کو بھی مینٹین کریں, اپنے گھر والوں کو بھی مینٹین کریں. اگلا پوائنٹ ہے بچوں کے لیے وقت ضرور نکالیں. دیکھیں بہت سے لوگوں کو, بہت سے بچوں کو شکایتیں ہوتی ہیں کہ ہماری ماں کو ہمارے لیے وقت ہی نہیں ہے, تو سارے دن کام کرتے رہتے, ہمارے لیے کون وقت نکالے گا. اور بچے یہ ساری زندگی کے لیے کہتے دل میں داغ رہ جاتا ہے. دیکھیں کام تو ہوتے رہتے ساری زندگی میں, کبھی کام ختم نہیں ہوئے, لیکن بچوں کی وہ جو وقت مانگتے ہیں نا, ان کے لیے وہ وقت ہونا بہت ضروری ہے. بچوں کے لیے خدا را وقت نکالیں. فرش تو چمکتا ہی رہتا ہے, لیکن انسان جو ہے نا ساری زندگی تب چمکتا ہے, اور کہ ان کے مرنے کے بعد بھی جب ان کے بچے ان کی مطلب خصوصیات بیان کر رہے ہوتے ہیں, ان کو بتا رہے ہوتے ہیں. چلیں جی, آج کی میری ویڈیو یہیں تک تھی. اگر میری ویڈیو اچھی لگی لائک شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کیجیے گا. نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے, تب تک لیے اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے, اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال رکھیے گا.